السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان۔ وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر فرض الله تبارك وتعالى صيامه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، آج شعبان المعظم کی 26ویں تاریخ ہے۔ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مہینہ کتنا عظیم اور کتنا مبارک ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ اور ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی کچھ دنوں کے بعد آپ حضرات ایک مبارک مہینے کے سائے میں ہوں گے، اور وہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کی وجہ سے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ خطاب فرمایا تاکہ اس مہینے کی اہمیت صحابہ کے دلوں میں بیٹھ جائے اور اس مہینے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ لہذا یہ جو عظیم مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے تمام مسلمانوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی تو اس مہینے کی رحمتوں سے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم محروم رہ جائیں گے۔
اس کا جو نفع ہمیں ملنا چاہیے، اس کا جو فائدہ ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے، وہ فائدہ ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، یہ ایک فطری اور قدرتی بات ہے کہ جب کوئی اہم چیز آنے والی ہوتی ہے، اہم سیزن آنے والا ہوتا ہے، کوئی خاص موسم آنے والا ہوتا ہے، تو اس سیزن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس موسم سے نفع حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام فیلڈ میں لوگ اپنے اپنے طور پر پوری تیاری کرتے ہیں۔ اگر کوئی تجارت کا سیزن آ رہا ہو تو تاجر حضرات پورے طور پر اس کی تیاری کرتے ہیں، اور مہینوں پہلے سے تیاری ہوتی ہے، مہینوں پہلے سے پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس سیزن میں اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے، اور کس طرح سے اس سیزن میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے ہیں۔ چنانچہ کہاں سے سامان لانا ہے، کہاں پر مال بھیجنا ہے، کس طرح سے لیبرز کو، مزدوروں کو ہائر کرنا ہے، یہ تمام طرح کی تیاریاں بہت پہلے سے کر لی جاتی ہیں۔ اور جو یہ تیاری کرتا ہے، جو تاجر، جو بزنس مین یہ تیاری کرتا ہے، سیزن سے وہی فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ جو تیاری نہیں کرتا، جو آج کل پر ٹالتا رہتا ہے، سیزن سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تعلیمی سال کے آغاز میں جب ہمارا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، اسکول کھلتے ہیں، جو حضرات یونیفارم کے تاجر ہیں، جو بکس بیچتے ہیں، جو اسٹیشنری کے فروخت کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا اسٹاک پہلے سے اپنے پاس لا کر رکھ لیتے ہیں، تاکہ جیسے ہی تعلیمی سال کا آغاز ہو ہمارے پاس اسٹاک موجود ہو، ہمارے پاس کسٹمر آئیں تو ہم ان کو ان کے ڈیمانڈ کے مطابق، ان کے مطالبے کے مطابق چیزیں دے سکیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ کسانوں کا جب کسی کھیتی کا، کسی غلے کا موسم آتا ہے، دھان کا موسم ہو، گیہوں کا موسم ہو، یا کسی اور کھیتی کا موسم ہو، تو وہ موسم کے آنے سے پہلے ہی پوری تیاری کر لیتے ہیں، وہ زمین ہموار کر لیتے ہیں، وہ سینچائی کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت ہے، موٹر ہے، بورویل ہے، ٹریکٹر ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کنفرم کر لیتے ہیں کہ ہر چیز انٹیکٹ اور ہر چیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ جب موسم آتا ہے تو وہ پھر اس کے مطابق کھیتی کرتے ہیں، اور کھیتی میں ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا جو یہ عظیم مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے منصوبہ بندی کریں، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ ہم نے اگر اس کی منصوبہ بندی کی، اس کے لیے تیاریاں کیں، تو رمضان کے مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم انتظار میں رہے کہ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، رمضان جب آئے گا تو ہم تیاری کریں گے، تو ہم منصوبہ بندی کریں گے، تو اسی طرح سے ایک کے بعد ایک دن گزرتا جائے گا، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگی سے ایک مرتبہ اور رخصت ہو جائے گا، اور ہم رمضان سے پورے طور پر استفادہ نہیں کر پائیں گے، جو ہمارے لیے ایک بڑے نقصان اور بڑے خسارے کی چیز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کا اہتمام کریں، اس کا ہمارے دلوں کے اندر شوق ہو، ہمارے دلوں میں اس کا انتظار ہو۔
اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، رمضان کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کا شوق ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں انتظار ہونا چاہیے۔ کوئی خاص چیز جب آنے والی ہوتی ہے، ہماری زندگی کی، ہمارے ریلیشن سے متعلق، ہمارے رشتے سے متعلق، تعلقات سے متعلق، تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم روزانہ کیلنڈر دیکھتے ہیں کہ آج اتنی تاریخ ہو گئی، ایک دن کم ہو گیا، آج ایک دن اور کم ہو گیا، ہم نزدیک ہو گئے اس چیز کے، اب فلاں صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے، اب فلاں فنکشن ہمارا آنے والا ہے، اب فلاں چیز ہونے والی ہے۔ ہمارے اندر روز بروز شوق بڑھتا جاتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے بھی ہمارے اندر ایسا ہی شوق ہونا چاہیے۔ میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے شروع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھو اور دیکھنے کے بعد اسے شمار کرو کہ آج شعبان کی 1 تاریخ ہو گئی، آج 2 تاریخ ہو گئی، آج 3 تاریخ ہو گئی۔ یہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور شعبان کے دنوں کو شمار کرنا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، لرمضان، رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، ہمیں رمضان المبارک کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ شعبان کے مہینے کا ہمیں چاند دیکھنا ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ شعبان کے مہینے کا چاند کب نکلا تھا، شعبان کی کون سی تاریخ چل رہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک افسوس کی چیز ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کس اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں یا کس غفلت میں کر رہے ہیں۔ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے دور پڑھنے کے لیے جاتا ہے، چھٹیاں آنے والی ہوتی ہیں، تو وہ ایک ایک دن شمار کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے گھر جانا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں سے دور رہے اور ایک ڈیٹ فکس ہو کہ فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو مجھے گھر واپس ہونا ہے، وطن واپس ہونا ہے، تو ایک ایک دن شمار کیا جاتا ہے، روزانہ کیلنڈر دیکھا جاتا ہے۔ دل کے اندر یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ایک دن میں ہی 2 تاریخیں گزر جائیں، 3 تاریخیں گزر جائیں، تاکہ وہ جو تاریخ ہے، جس تاریخ میں مجھے جا کر اپنے بچوں سے ملنا ہے، اپنے والدین سے ملنا ہے، اپنے دوست و احباب سے ملنا ہے، اپنے فلاں سے ملنا ہے اور فلاں سے ملنا ہے، وہ تاریخ جلد از جلد آ جائے۔ یہ ہمارے اندر شوق ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو اتنا عظیم، اتنا مبارک، اتنا مقدس، اتنا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے ہمارے اندر شوق کی، جذبات کی کیفیت تو ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے کو ایک ایک دن کاؤنٹ کرتے رہیں کہ شعبان کی آج 26 تاریخ ہے، آج شعبان کی 27 تاریخ ہے، اب 3 دن بچے ہیں، اب 4 دن بچے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں آنے میں۔ ہماری بعض دکانوں پہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دکانوں پہ 1 مہینہ پہلے ہی، 2 مہینہ پہلے ہی بڑا سا بورڈ آویزہ کر دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے کہ اب رمضان میں 30 دن بچے ہیں، اب 29 دن بچے ہیں، اب اتنے دن بچے ہیں۔ وہاں جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، وہاں کاؤنٹنگ روزے رکھنے کے لیے نہیں ہو رہی، وہاں تراویح کے لیے نہیں ہو رہی، وہاں عبادت کے لیے نہیں ہو رہی، وہاں تلاوت کے لیے نہیں ہو رہی، وہاں حلیم کھانے کے لیے ہو رہی ہے، وہاں حریص کی حرص کے اندر یہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے لیے رمضان کا استقبال نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں عبادتوں کے لیے رمضان کا اشتیاق اور انتظار کرنا ہے۔
اسی طرح سے دوسری چیز ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. کس کی زندگی کب تک ہے کسی کو نہیں معلوم. کس کی زندگی میں کب انقلاب آ جائے گا، صحت بیماری سے بدل جائے گی، کب اس کے خالی اوقات مشغولیت میں تبدیل ہو جائیں گے، کب اس کی فارغ البالی ٹینشنوں میں تبدیل ہو جائے گی، کسی کو نہیں پتا. تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ دعا ہم تک پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، ہمیں رمضان عطا فرما. تو یہ بھی ایک انتظار کا مظہر ہے، انتظار کی اور اشتیاق کی علامت ہے. ہم رمضان کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں، رمضان کا شوق ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے آپ صحیح سالم رکھیے، یعنی میری صحت بحال رہے، میری زندگی صحیح رہے، میں رمضان کے لیے تیار رہوں، رمضان کی عبادتوں کے لیے، تلاوتوں کے لیے، روزوں کے لیے میں بالکل فٹ رہوں، مجھے ایسا بنائیے. وسلم رمضان لی، اور رمضان کے مہینے کو میرے لیے صحیح سالم بنائیے. یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے بے چینی ہو جائے، جس کی وجہ سے فساد ہو جائے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں اور پھر ان حالات میں ہمیں عبادت کی توفیق نہ ملے. تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَتَسَلَّمُهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، کہ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہماری طرف سے ایسا صحیح سالم بنائیں، ایسا محفوظ بنائیں کہ اس کی تمام عبادتوں کو آپ قبول فرمائیں. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں بالکل تندرست رہیں، رمضان کے مہینے میں حالات بھی ٹھیک رہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ عبادتوں کی توفیق بھی ملے، لیکن ہماری عبادتیں اس ٹائپ کی ہوں کہ بارگاہ خداوندی میں اس کو قبولیت عطا نہ ہو، تو یہ بھی ایک محرومی کی بات ہے. لہذا ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ رمضان کی ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں. تو دوسرے نمبر پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر ان سب کے بعد ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے. منصوبہ بندی میں اور تیاری میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا جائزہ لیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری دینی کیفیت کتنی ہے، ہماری ایمانی پاور کتنی ہے، ہم اسلام کے اعتبار سے ہمارا کمٹمنٹ کیا ہے، قرآن کریم کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہے، ہم قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کتنا کمزور اور کتنا مضبوط ہے، ہم قرآن سے کتنے دور اور کتنے قریب ہیں، قرآن کو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا. قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے،
ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھو اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اگر ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، اگر ہم نے بغیر سمجھے پوری زندگی ہم قرآن پڑھتے رہے تو ہم نے ایک تو ثواب کا کام کیا، قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے، قرآن کریم جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے اس کو اپنے اوپر پھونکتے رہیں، ہم اسے تعویذوں کی کتاب، ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لیں۔ صرف قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ایک راہ ہدایت ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایسا راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، ایسا راستہ بتاتا ہے جو کامیابی کی طرف یقینی طور پر لے جانے والا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ سے یہ معاہدہ نہیں کر سکتی کہ ہم ایسا راستہ بتائیں گے کہ 100% اور بالکل یقین کے ساتھ آپ کامیابی تک جا سکتے ہیں، فلاح تک پہنچ سکتے ہیں، نجاح تک پہنچ سکتے ہیں، سکسیس آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں۔ لیکن قرآن یہ معاہدہ کرتا ہے، قرآن یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ قرآن جو راستہ آپ کو بتائے گا وہ یقیناً کامیابی تک لے جانے والا ہوگا۔ تو ہم نے قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے بارے میں ہماری کیا معلومات ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں رمضان کے بارے میں؟ بہت تکلیف کے بعد میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بارے میں مجھے بہت معلومات ہے، میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، یہ شیطان آپ کو دینی معلومات میں ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی جو دین کے بارے میں معلومات ہیں وہ 10% سے بھی آگے نہیں ہیں۔ 10% بہت احتیاط کے ساتھ اور کچھ بڑھا کر میں کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں، کچھ ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہ ان کی معلومات 15% ہے، 20% ہے، 30% ہے، لیکن ایک جو میجورٹی ہے ہماری جو اکثریت ہے، ان کی معلومات دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، ان کی معلومات اسلام کے بارے میں 10% سے آگے نہیں ہے۔ اور خوش فہمی کیا ہے کہ دین کی پوری معلومات ہے۔ جب اس خوش فہمی کے اندر کوئی انسان رہتا ہے تو پھر وہ آگے تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا چاہتا نہیں ہے اور اس کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہماری کیا معلومات ہیں؟ قرآن کریم کی جو آیتیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے متعلق ہیں، ہم ان آیتوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں جو صحیح احادیث ہیں، رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق، سحر سے متعلق، افطار سے متعلق، تراویح سے متعلق، رمضان کی عبادتوں سے متعلق، ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہمیں رمضان کی معلومات ہوں گی تبھی تو ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے بس اپنے دل کے اندر یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے۔ کیا مقدس ہے؟ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ روزے کا کیا ثواب ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ رکھیں تو کیا ثواب ہے؟ نہ رکھیں تو کیا عذاب ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ بس اتنا معلوم ہے کہ ہاں بھئی یہ ایک بڑا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ اس میں 2-4 راتیں جگنے کی راتیں ہیں، اس میں کرنا کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ جب اس طرح کی معلومات ہماری ہوگی تو ہم رمضان سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ رمضان سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی کتابیں حاصل کریں اور رمضان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔
تیسری چیز یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہماری روحانی ترقی کا مہینہ ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری روحانیت میں جو پچھلے 11 مہینوں میں دنیا کی مشغولیتوں کی وجہ سے اور کچھ لغزشوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو کمی آ گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کا اور آگے پھر وہ کمی نہ آئے، اس کے لیے یہ مہینہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنی روحانیت کے اندر اضافہ کریں۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اندر جو روزے رکھے جا رہے ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے، رمضان میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، رمضان میں جو ذکر و اذکار کی اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے ہدایتیں ہیں، یہ روحانی ترقی کا زینہ ہیں۔ ان کے ذریعے ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ لیکن روحانی ترقی میں ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے جو چیزیں اس روحانی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ہم ان کو ہٹا دیں۔ ہمارے ذمے اگر کسی کے حقوق ہیں، بندوں میں سے کسی کے حقوق ہیں، اگر ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، کسی کو پیمنٹ کرنا ابھی باقی ہے، کسی کی زمین پر اگر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے مکان پر اگر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی دکان پر اگر ہم قابض بن کر بیٹھے ہیں، تو ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے یہ تمام چیزیں ختم کر دیں۔ اگر ہم نے کسی کو طعنہ دیا، کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی شان میں گستاخی کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی طرف سے ہمارے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہم اس کے پاس جائیں اور جا کر اس سے معافی مانگیں۔ فیس بک پر ایک پوسٹ کریٹ کرنے سے معافی نہیں ہو جاتی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی کا مذاق ہے۔ یہ سوشل میڈیا والی جو معافی ہے یہ معافی نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے اور یہ ایک معافی کا مذاق ہے۔ معافی تو جب ہوتی ہے کہ میں نے اگر ان کے شان میں کوئی گستاخی کی ہے تو میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے معافی مانگوں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو رمضان کے روزے رکھتے رہیں، تراویحاں پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ جو انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کر عبادتیں کرتا ہے اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ صحابہ نے ایک خاتون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ایسی ہے جو پوری رات تہجد پڑھتی ہے اور تمام دن وہ روزے رکھتی ہے، اتنی نیک خاتون ہے، شب بیدار خاتون ہے، روزے دار خاتون ہے، لیکن وہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی جہنم، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کی نمازیں اس کو نہیں بچا سکتی، اس کے روزے اس کو نہیں بچا سکتے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے اگر ہم نے کسی کا کوئی مال دبایا ہے، اگر ہمارے اوپر کسی کا کوئی قرضہ ہے، کسی کی کوئی زمین ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ان تمام چیزوں کا تصفیہ ہونا ضروری ہے۔ ان تمام معاملات کو صاف کرنا اس سے مل کے یہ ضروری ہے تاکہ اس شخص کے دل میں ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ رہے، اس شخص کا دل بالکل پاک اور صاف رہے ہماری طرف سے، تب ہمارا رمضان جو ہے وہ کامیاب رمضان ہوگا۔ اگر ایسا رمضان نہیں ہوا تو پھر ہمارا رمضان کامیاب رمضان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے ہیں، اگر نمازیں ہمارے اوپر قضا ہیں تو ان نمازوں کو ہم ادا کر لیں، اگر روزے ہمارے اوپر قضا ہیں تو ان روزوں کو ہم ادا کر لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم شعبان کے مہینے میں قضا روزے رکھتے تھے، یعنی جو روزے قضا ہو گئے ہیں ہم شعبان کے مہینے میں اہتمام کرتے تھے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ان روزوں کو رکھ لیں۔ تو اگر روزے ہمارے ذمے میں ہیں، نمازیں ہمارے ذمے میں ہیں، تو ان تمام نمازوں کو، روزوں کو ہم ادا کر لیں۔
اسی طرح سے ہر انسان چونکہ گنہگار ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کا کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی پوسٹ پر ہو۔ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ایک سچی اور ایک پکی توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ کے سامنے تنہائی میں ہم جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور ہم یہ عزم کریں کہ اس گناہ کو ہم ابھی چھوڑ دیں گے اور آئندہ کبھی کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا، اپنی خطا کا اعتراف کر کے، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریں، معافی چاہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اگر یہ کر کے ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا تو ہم رمضان کے لیے پورے طور پر تیار رہیں گے، رمضان کی برکتوں سے ہم مستفید ہو پائیں گے۔ اگر ہم نے یہ منصوبہ بندی نہیں کی، یہ تیاری نہیں کی، ہماری زندگی میں 40 رمضان آ چکے ہیں، 50 رمضان آ چکے ہیں، لیکن ہم 2-3 گناہوں سے بھی نہیں بچ پا رہے۔ ہمارے سامنے وہی جھوٹ ابھی بھی ہم بول رہے ہیں، حرام ابھی بھی ہم کھا رہے ہیں، دوسروں کا قرض لے کر ابھی بھی اس کو ٹائم پر ٹائم دیے جا رہے ہیں، تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں۔ جو گناہ ہم پہلے کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رمضان منصوبہ بندی کے بغیر گزر جاتا ہے۔ ہم منصوبہ بندی کے ساتھ رمضان کو نہیں گزارتے، اس لیے رمضان کا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم رمضان سے پہلے جن گناہوں میں تھے رمضان کے بعد بھی انہی گناہوں میں رہتے ہیں۔ رمضان سے پہلے بھی حرام کھانے میں کوئی جھجک نہیں تھی، رمضان کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، رمضان کے بعد بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر منصوبہ بندی کے ہمارا رمضان جو ہے یہ گزر جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جو ہے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہماری ذاتی تعمیر کے لیے، ہماری شخصیت کی تعمیر کا یہ مہینہ ہے۔ بہت سی احادیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ سے لڑے جھگڑے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑتا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے اوپر نرمی کریں۔ یہ جو ہے یہ اخلاقی اور سیلف امپرومنٹ کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ہماری پرسنالٹی گرو تو ہو اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں ہماری جو شخصیت ہے اس کی تعمیر ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے ایموشنز پہ کنٹرول ہو، ہمارے ریلیشنز بہتر ہوں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے والے بنیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے طور پر ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں ہی بہت سے حضرات کینسر کے مریض ہیں اور بہت سے بچے تھیلیسیمیا کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ بلڈ ڈونیٹ کرنا، خون کا جو ہے ہدیہ کرنا، خون دینا، خون کا عطیہ کرنا یہ مشکل ہے روزے کی حالت میں اور اس کی ممانعت بھی ہے، لہٰذا اور رمضان کے مہینے میں بھی ان پیشنٹس کو، ان بیماروں کو، مریضوں کو ضرورت ہوگی خون کی۔ کہتے ہیں بعض بیماروں کو ہر 15 دن میں خون کی ضرورت ہے، بعض کو ہر 20 دن میں خون کی ضرورت ہے۔ تو رمضان میں ان کو خون کیسے فراہم ہوگا؟ وہ پریشان ہوں گے، ان کے جو تیماردار ہیں وہ پریشان ہوں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے ہی ایک میگا بلڈ کیمپ جو ہے لگایا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا بلڈ دے سکیں اور بلڈ کو ہم اسٹور کروا سکیں۔ یہ جو ہمارا بلڈ لیا جائے گا یہ مفت اور فری ان تمام بیماروں کو اور پیشنٹس کو دیا جاتا ہے، مریضوں کو دیا جاتا ہے، کوئی چارج اس سے نہیں لیا جاتا۔ یہ بلڈ کیمپ جو ہے ابھی اتوار کے دن 10 مارچ کو لگنے والا ہے، کنگ پیلیس گڈی ملکا پور پلن نمبر 68 پہ۔ صبح
9 بجے سے شام 6 بجے تک رہے گا۔ آپ تمام ہی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی رہے کہ چونکہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، تو غم خاری کی بات ہے، یہ مواسات کی بات ہے یہ کہ وہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ان کا ہم نظم اور انتظام کریں، ان کے خون کا اور بلڈ کا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات وہاں تشریف لے جائیں اور اپنے احباب کے حلقے میں بھی اس چیز کو عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہنچ کر اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکیں اور ان بیماروں کی مدد کے اور ان کی نصرت کے باعث بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام طرح کی خدمات کو قبول فرمائیں، آخرت کے لیے قبول فرمائیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کی پورے طور پر تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔